الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت ہے جسے آپ حضرات سال بھر جمعہ کے خطبے میں سنا کرتے ہیں. اسی طرح عید اور بقرعید کے خطبے میں بھی سنا کرتے ہیں. سال میں کئی جمعے آتے ہیں، اس میں پہلے خطبے میں مضمون الگ الگ ہوا کرتا ہے، لیکن عام طور پر خطبہ پڑھنے والے خطیب حضرات جب دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کی اہمیت کی وجہ سے اور اس میں جو پیغام اور جو ہدایت دی گئی ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے سال بھر جمعہ کے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امیر المؤمنین گزرے ہیں. انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس آیت کریمہ کو خطبے میں پڑھنے کا حکم دیا. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ راشد ہیں کہ جن کے زمانے کے اندر شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے. شیر کسی بکری پر حملہ نہیں کیا کرتا تھا، ایسی شخصیت تھی ان کی. ایک دن جنگل کے اندر چرواہے نے دیکھا کہ اس کی بکری کو کسی بھیڑیے نے چیڑ پھاڑ دیا. بہت پریشان ہوا کہ آخر آج تک یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا اور آج کیا معاملہ ہے کہ ہماری بکری کو کسی بھیڑیے نے پھاڑ دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے. جب جنگل سے شہر آیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں. ایسے انصاف پرور تھے کہ ان کے رہتے ہوئے شیر بکری پر حملہ نہیں کیا کرتا تھا، اور ان کے جانے کے بعد انسانوں کے دل تو بدلتے ہی ہیں، جانوروں کے دل بھی بدل گئے. ایسی شخصیت تھی ان کی. انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں تک یہ سرکولر جاری کیا، یہ حکم جاری کیا کہ ہر خطیب اپنے جمعہ کے خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس آیت کریمہ کو یاد کرے اور یاد کر کے اس کے مفہوم کو اپنے دل میں بسائے اور ہفتہ بھر اس پر عمل کرے، اور پھر جمعہ کے دن جب اس آیت کی تلاوت کی جائے تو اس کے مفہوم کو اپنے دل میں بسائے. اس کے لیے، اس مقصد کے لیے اس آیت کریمہ کو خطبے کے اندر شامل کیا گیا. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کی تاثیر سے جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا صرف اس آیت کریمہ کو سن کر کے. حضرت اقسم بن صفی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اقسم بن صفی رضی اللہ عنہ کو جو خبر ملی مدینہ منورہ کے اندر کوئی شخص ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اقسم بن صفی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے سوچا کہ میں جا کر کے معلوم کروں کہ وہ نبی کون ہے، ان کے حالات کیا ہیں. لیکن لوگوں نے منع کیا، کہا کہ آپ سردار ہیں اور آپ کا جانا مناسب نہیں، اس لیے آپ اپنے قبیلے کے 2 شخص کو بھیجیے جو وہاں جا کر حالات معلوم کر کے آئے. چنانچہ 2 سمجھدار قسم کے لوگوں کا انتخاب ہوا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا. ان دونوں نے آ کر کے آپ سے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنے سردار کے طرف سے آئے ہیں اور ہم قاصد بن کر آئے ہیں اور آپ سے صرف 2 سوال کرنا ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ من انت، آپ کون ہیں، وما انت، اور آپ کیا ہیں. بس اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں. قاصد نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے
تم نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں محمد ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، بس اتنا بتایا۔ اور کہا آپ کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور ان دونوں قاصدوں نے بار بار تلاوت کرنے کی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا، یہاں تک کہ ان دونوں قاصدوں کو یہ آیت کریمہ یاد ہو گئی۔ وہ یہاں سے گئے اور اپنے سردار سے کہا کہ میں نے اس نبی سے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، تو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتایا نہیں، صرف اتنا کہا کہ اپنا نام بتایا، اپنے والد کا نام بتایا، لیکن لوگوں سے معلوم ہوا کہ بڑے شریف خاندان کے، بڑے عالی نسب ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس سے زیادہ نہیں بتایا، لیکن ایک آیت کی تلاوت کی ہے جو میں یاد کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں قاصدوں نے اسے سنایا۔ حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر ایسا پیغام ہے اور ایسی ہدایت ہے کہ یہ کوئی انسان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ خدا کی طرف سے پیغام ہے۔ اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ وہ جو نبی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یقیناً وہ سچا نبی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ اسلام میں داخل ہوں، تم سے آگے بڑھ جائیں، تم خود اسلام قبول کر کے آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے۔ اور پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا صرف اس آیت کریمہ کو سن کر۔ یہی نہیں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا، لیکن میرے دل میں اسلام کی جگہ نہیں تھی، میں پکا مسلمان نہیں تھا، مجھے محبت پورے طور پر اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی، میں نے شرما شرمی میں اسلام قبول کر لیا، دوست احباب کر رہے تھے، میں نے قبول کر لیا۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہونے کے وقت میں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اس کیفیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے یہ آیت نازل کی ہے، آیت سن لو، اور انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میرے دل کے اندر اسلام نے جگہ پکڑ لیا اور میرا ایمان پختہ ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس طرح کا پیغام اور اس طرح کی ہدایت کوئی انسان اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا، یہ تو خدائی پیغام ہے اور خدائی ہدایت ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، اس لیے مجھے مسلمان دل سے بن جانا چاہیے، اور میں نے دل سے اسلام اس دن قبول کر لیا۔ یہ تو مسلمان تھے، لیکن جو دشمن تھے، دشمن نے بھی اس آیت کو سن کر اسلام کا اعتراف کیا۔ ولید بن مغیرہ جو بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، اس کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دو، آپ کو ترغیب دو تاکہ وہ اپنے مشن سے رک جائیں اور اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، وہ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں۔ چنانچہ وہ گیا اور جا کر کے بہت کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ولید بن مغیرہ کے سامنے میں اس آیت کی تلاوت کی۔ ولید بن مغیرہ اس آیت کو سنتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا اپنے ساتھیوں کے درمیان اور کہتا ہے ان واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں اور جو کلام پڑھ رہے ہیں، اس کلام کے اندر ایک مٹھاس ہے، ایک رونق ہے، اس کی جڑ ہے جو زمین کی تہ کے اندر ہے، وہ کلام بہت جلد پھیلے گا اور دنیا کے اوپر غالب آ جائے گا، اور خدا کی قسم وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ دشمن بھی اعتراف کر رہا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کی اسی اہمیت کی وجہ سے اس کو خطبے کے اندر شامل کیا گیا تاکہ ہر جمعہ کو جمعہ کے خطبے کے اندر اس آیت کی تلاوت کی جائے اور لوگ اس کے مفہوم کو اپنے دل کے اندر بسائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 6 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ میرے بزرگوں، آپ ملک کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے معاشرے کو دیکھیے اور اپنے شہر کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، تو کوئی شخص سکون میں نہیں ہے، بے چینی کی زندگی ہے، اضطرابی کی زندگی ہے، پریشانی ہے، امن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو پیغام دیا ہے، اگر اس پیغام کو ہم اپنا لیں اپنی ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں،
اجتماعی زندگی میں اپنے معاشرے کے اندر نافذ کر دیں تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا اور ہم سکون و اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ 6 چیزوں کا بیان ہے، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ 3 چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں اور اپنی زندگی، اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر بھی 3 چیزوں پر عمل کریں۔ اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے کہ 3 چیزوں سے ہم اپنی ذاتی زندگی کو بھی، انفرادی زندگی کو بھی اور ہم اپنے معاشرے کو بھی ان 3 چیزوں سے روکیں۔ اگر یہ 6 چیزیں ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جس کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا، اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے یہ در حقیقت اللہ کی تقریر ہے اور اللہ کا وعظ ہے، جو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، اے لوگو ہم تمہیں واعظ کہتے ہیں، تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تم اس نصیحت پر عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی نصیحت جو اللہ کی ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم عدل اختیار کرو، تم اپنی زندگی کے اندر عدل پیدا کرو۔ عدل کیا ہے؟ عدل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن کریم کے شروع صفحے میں آپ دیکھیں گے جب ورق کھولتے ہیں تو اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں ایک نام العدل ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ آپ کسی سے پوچھیں تو کہیں گے 99 نام ہیں، یہی کہیں گے اللہ کے 99 نام ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے، اللہ کے 99 نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے بہت سے نام ہیں، اللہ کے 99 نام نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے شروع میں 99 لکھ دیا گیا اس سے غلط فہمی ہو گئی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے 99 ہی نام۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مسلمانوں سے پوچھئے، بلکہ بعض علماء پڑھے لکھے سے بھی پوچھئے تو وہ کہیں گے اللہ کے 99 نام، لیکن اللہ کے 99 نام نہیں، اللہ کے اس سے زیادہ بھی نام ہیں۔ یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ غلط فہمی یہاں سے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام کو جو آدمی یاد کر لے گا، محفوظ کر لے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 99 نام نہیں گنوائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سنا اس حدیث کو، صحابی کے بعد ان کے شاگرد تابعی نے سنا۔ اب کسی صحابی نے یا تابعی نے یہ سوچ کر کہ آدمی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے 99 نام قرآن حدیث میں کہاں تلاش کرے گا، اس لیے چلو اکٹھے ہم ایک جگہ 99 نام لکھ دیتے ہیں۔ دوسرے راوی نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو ساتھ میں اللہ کے 99 نام محنت کر کے، کوشش کر کے، قرآن اور حدیث سے ڈھونڈ کر کے ایک جگہ بیان کر دیا۔ اب وہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچی، اب دوسرا راوی اسے نقل کیا تو 99 نام کے ساتھ نقل کیا، اور یہ نقل ہوتے ہوئے اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھنا شروع کیا، قرآن کریم میں بھی لوگوں نے چھاپنا شروع کر دیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے بس یہی 99 نام، حالانکہ آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیے تو بعض کتابوں کے اندر 99 نام ہے اور دوسرے کے اندر بھی ہے، ان دونوں کو آپ ملائیے تو جو نام یہاں ہے اس کے علاوہ کچھ نام اور بھی وہاں، تو پتہ چلا کہ 99 نام اللہ کا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثیں محفوظ کرے گا میری امت کے لیے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ اب 40 حدیث کو جمع کرنے کی فضیلت آئی، بہت سے علماء نے 40 حدیثیں جمع کر دی، ایک جگہ لکھ دیا 40 حدیث تاکہ لوگ اسے آسانی سے یاد کر لے۔ اب کوئی یہ کہنے لگے کہ صاحب حدیث تو صرف 40 ہی ہے، کیوں بھائی 40 کیوں ہے؟ تو فلاں کتاب میں 40 لکھی ہے، اس لیے میں سمجھوں گا کہ یہ ان کی بیوقوفی ہے، کم علمی کی بات ہے، اس لیے کہ 40 حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے کسی صاحب نے، کسی عالم نے ایک جگہ 40 حدیثیں جمع کر دی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ حدیث کی تعداد 40 ہی ہے، کیونکہ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، اس میں 40 سے بہت زیادہ تعداد میں حدیثیں موجود ہیں۔ ایسے ہی اسماء حسنہ کا معاملہ ہے کہ اسماء حسنہ صرف 40 نہیں ہے، صرف 99 نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی، اس فضیلت کو پانے کے لیے کسی صحابی نے یا تابعی نے، کسی راوی نے 99 نام کو جمع کر دیا تاکہ آدمی آسانی سے یاد کر سکے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کے بس 99 ہی نام، یہ غلط فہمی ہے۔ بہرحال اللہ کے بہت سے نام ہیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، بے شمار نام ہیں۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے نام۔ تو بہرحال العدل اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی اس کا ترجمہ کیا، عدل کے معنی اعتدال۔ اعتدال، عدل کے معنی آتا ہے اعتدال، نہ حد سے آگے بڑھنا نہ پیچھے رہنا، بلکہ درمیانہ زندگی گزارنا۔ وہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے، کھانے پینے میں اعتدال، چلنے میں اعتدال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، بات کرنے میں بھی اعتدال ہو۔ آدمی کسی سے گفتگو کرے تو اتنی بلند آواز سے نہ کرے کہ آدمی پریشان ہو جائے، یا اتنا آہستہ نہ بولے کہ سننے والے کو سنائی بھی نہ دے۔ اعتدال کے ساتھ گفتگو ہو۔ چلنے میں اعتدال، حکومت کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہوتا جس میں اسپیڈ لکھا ہوا ہوتا کہ 40 کا 50 کا 60 کا اسپیڈ میں چلانا۔ آپ اگر اس کو توڑ کر، اس قانون کو توڑ کر اس اسپیڈ سے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں تو گویا آپ اعتدال سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ چلنے میں بھی اعتدال ہو، بولنے میں بھی اعتدال ہو، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عبادت میں بھی اعتدال ہو، عبادت کے اندر بھی اعتدال ہو۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادت کے اندر بھی اعتدال ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ 2 ستونوں سے رسی لٹک رہی ہے، رسی باندھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رسی کیوں باندھی گئی ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بنوایا ہے، وہ رات میں عبادت کرتی ہیں اور جب نیند آنے لگتی ہے تو رسی سے لٹک جاتی ہیں تاکہ نیند بھاگ جائے اور پھر عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کو کھول دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اس وقت تک عبادت کرے جب تک بشاشت ہو، جب تک خوش دلی سے کر سکتا ہو، زور زبردستی نہیں۔ جب نیند آنے لگے تو سو جائے، پھر نیند ختم ہو جائے تو پھر عبادت کرے۔ تو اسلام عبادت کے اندر بھی اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کل ایک بات بڑی مشہور ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پیدل حج کرنا، پیدل حج کرنا، اس کے اوپر بہت سی ویڈیو وغیرہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ یاد رکھیے گا پیدل حج کرنا ایک جائز عمل ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پیدل حج کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جن حدیثوں کے اندر پیدل حج کرنے کی فضیلت آئی ہے یا قرآن کی جس آیت میں پیدل حج کرنے کی بات آئی ہے وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ مکہ مکرمہ سے قریب رہنے والوں کے لیے ہے کہ جو قریب قرب و جوار میں رہنے والے ہیں وہ پیدل حج کے لیے آئیں تو ان کے لیے فضیلت ہے۔ دور دراز سے آنے والے کے لیے پیدل حج کرنے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف جائز عمل آدمی چاہے تو کر لے، لیکن اس پر کوئی فضیلت یا کوئی وعدہ ایسا اس کو اچھا کہا جائے یا بہت تعریف کی جائے، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جتنی پریشانی کے ساتھ ہم عبادت کریں گے اتنا ثواب ملے گا، یہ در حقیقت یہود و نصارہ کی بگڑی ہوئی سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا دی گئی۔ یہود و نصارہ کے اندر یہ معاملہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عبادت تو وہی ہے جو بیوی بچے کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر پہاڑوں پر جا کر عبادت کرے، وہی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے معاشرے میں رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، رکاوٹیں ہوں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ جو پیدل حج کرنے کو لوگ فضیلت کی بات سمجھتے ہیں یا ہمارے ذہن و دماغ میں جو بیٹھا دیا گیا کہ ہم پریشانی کے ساتھ عبادت کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا، یہ در حقیقت یہود اور نصارہ کی بگڑی ہوئی سوچ ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا دی گئی۔ دیکھیے ایک پریشانی ہوتی ہے اضطراری، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ ایک ہوتی ہے پریشانی اضطراری اور ایک پریشانی ہوتی ہے اختیاری۔ اضطراری پریشانی پر اللہ اجر دیتا ہے، اختیاری پریشانی پر اللہ اجر نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آیا اور دھوپ کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، روزہ رکھنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے،
اب آپ کے بس میں نہیں ہے اس تکلیف کو ختم کرنا، آپ اس گرمی کے زمانے میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس پر ٹھنڈی کے مقابلے میں اجر زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ اپنے اختیار سے اس گرمی کو نہیں لائیں، وہ اللہ نے دیا ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کو اس مہینے میں رمضان آ گیا تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، گرمی کے زمانے میں آگے آپ کو رکھنا ہے۔ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے یہ اضطراری تکلیف ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، اس پر اجر ملے گا۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے کوئی تکلیف تو ہوتی نہیں، چلو دھوپ میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، کچھ تکلیف تو محسوس ہو۔ اب وہ جا کر کے زبردستی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے کہ تاکہ ہم کو کچھ پریشانی لگے، یہ اختیاری پریشانی، اس پر کوئی اجر نہیں۔ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، باہر صحن میں دھوپ ہے، اندر میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اتنی جگہ نہیں ہے اندر میں کہ آ سکے، اور کوئی باہر آیا اور وہیں دھوپ میں رک گیا کیونکہ اندر جگہ نہیں۔ اب وہ دھوپ میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اس کے لیے جو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑا وہ اضطراری ہے، اندر جگہ نہیں ہے اس لیے مجبوری میں کھڑا۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اندر جگہ تو ہے لیکن دھوپ میں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، وہ اندر کی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا باہر کہ میں دھوپ میں پڑھوں گا، مجھ کو پریشانی زیادہ ہوگی۔ یہ اختیاری پریشانی ہے، اس پر کوئی اجر نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر مثال لیجیے، دیکھیے پنکھے چل رہے ہیں، آپ پنکھے کے اندر بیٹھے ہیں، لائٹ آئی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بجلی کٹ گئی، اب آپ کو جو گرمی لگ رہی ہے، یہ جو پریشانی اٹھا رہے ہیں، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن آپ کہیے کہ صاحب پنکھے میں نماز پڑھتے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی یہی پریشانی ہی نہیں ہے، ایسی بھی کوئی عبادت ہے، چلو پنکھا بند کرو، اے سی بند کرو اور گرمی نماز پڑھو گرمی میں۔ اب یہ جو پریشانی آپ لے رہے ہیں یہ اختیاری پریشانی لے رہے ہیں، اس پر کوئی اجر نہیں۔ اضطراری پریشانی پر اجر ہے، اختیاری پریشانی پر اجر نہیں ہے۔ اور یہ جو پیدل حج کرنے کا سلسلہ ہے یہ اختیاری پریشانی ہے، اضطراری نہیں۔ گاڑی کی سہولت ہے، آپ کو پیسہ اللہ نے دیا ہے تو آپ گاڑی سے جائیے، سواری سے جائیے، آپ اپنی مرضی سے زبردستی پیدل جا رہے ہیں، آپ جو پریشانی اٹھا رہے ہیں یہ اختیاری پریشانی ہے، اضطراری نہیں ہے، اس پر اجر نہیں ہے، لیکن یہ عمل جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ایک صحابی کی بہن نے یہ نذر مان لیا کہ میں حج کرنے کے لیے پیدل جاؤں گی اور میں اپنا سر کھول کر حج کرنے کے لیے جاؤں گی۔ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن نے منت مانی ہے کہ میں پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گی اور سر کھول کر کے حج کرنے کے لیے جاؤں گی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ سر ڈھانپ کر جائے، پردے کے ساتھ جائے، اور فرمایا کہ اسے کہو کہ سواری کے ساتھ جائے، آج جو منت مانی ہے اس کا کفارہ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ مدینہ جو مکہ سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں سے آنے کے لیے جبکہ منت مان رکھی تھی اس خاتون نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کہو سواری سے جائے، اب پردے کے ساتھ جائے، اور جو منت جو مانی ہے اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ یہ جو ہم اختیاری پریشانی اختیار کرتے ہیں اس پر کوئی اجر نہیں۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا، اور عدل کے معنی آتا ہے اعتدال، زندگی کے ہر کام میں اعتدال ہو، کھانے پینے میں اعتدال، سونے جاگنے میں اعتدال، چلنے پھرنے میں اعتدال، گفتگو میں اعتدال، حتیٰ کہ عبادت میں اعتدال۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، اعتدال کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ عدل کے دوسرے معنی ہے حق والوں کو حق پہنچانا، اور انسان پر سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وقت ہو چکا ہے اس لیے ابھی تو 5 چیزیں بیان کرنے کے لیے ہے، ایسا لگتا ہے کہ مکمل ہو نہیں پائے، کافی وقت لگ جائے گا۔ اور بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں بتائی ہیں، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روکا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو ہم اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اپنا لیں گے، اور 3 چیزوں کو اپنی انفرادی زندگی سے اور اجتماعی زندگی سے نکال لیں گے تو انشاءاللہ امن ہوگا، سکون ہوگا، عافیت ہوگی، اور ہم پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔